بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وآخر المرسلین۔ ہفتہ وار جو ہمارا لیکچر ہوتا ہے اس میں عالمی مجلس مفتیان اکرام کے زیر اہتمام الحمدللہ جو عالمی آن لائن تخصص فی الافتاء ہو رہا ہے، اس میں جو ہمارا ہفتہ وار لیکچر ہوتا ہے اس میں آج ہمارا عنوان ہے تربیت اولاد۔ اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، اس حوالے سے انسان کو بہت زیادہ اس چیز کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ مال اور اولاد اس کو فتنہ اور یہ آزمائش کیسے ہوتی ہے انسان کے لیے، اس کی بہت ساری تفسیر آپ نے دیکھنی ہو تو اپنی اپنی جگہ تمام مفسرین نے جو اپنے فرامین اور ارشادات نقل کیے ہوئے ہیں وہاں سے اس کی تفصیل دیکھیے گا۔ اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں دل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، معاملات کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، حالات و واقعات کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تربیت کے ہر دور میں مختلف اور طور طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ دور کے ساتھ اور دور کے مطابق اگر ہم تربیت کریں گے، دور حاضر کے مطابق اگر ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو اور دور حاضر کے مطابق چلیں گے تو اس سے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اگر ہم اپنی جیسے ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی یا ہمارے ماں باپ کی تربیت ان کے ماں باپ نے کی، جس طریقے سے جن اسباب اور وسائل سے، تو اگر ہم انہی طور طریقوں پہ جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کی اس دور کے مطابق تربیت نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے بچے کہیں بھی کسی بھی ادارے میں کسی بھی خاندان میں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ بچوں کی تربیت تو کرنی ہے، لیکن تو اس دور میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ یہ کچھ میسج آئے ہیں، آواز نہیں آ رہی، ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت آواز آ رہی ہے جی۔ الحمدللہ۔ تو اس دور میں بات ہماری چل رہی تھی کہ اس دور میں جو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے وہ اس دور حاضر کے مطابق کرنی ہے۔ تربیت میں کون کون سی چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کا اثر ہوتا ہے، کن کن چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں، میں موٹی موٹی چیزیں کچھ بتلا دوں تاکہ آپ اپنے اس حساب سے اپنے بچوں کی اور تربیت کر سکیں۔ بعض احباب کے یا بعض طالبات کے تو یا طلبا کی بعض کی شادیاں بھی نہیں ہوئی، تو یہ ضروری نہیں میں یہ جو ٹاپک آپ کو پڑھا رہا ہوں یا سمجھا رہا ہوں یا بتلا رہا ہوں یہ میں آپ کے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے نہیں بتلا رہا، صرف آپ کے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی اور آپ کے جو نواسے نواسیاں ہیں، بھتیجے بانجیاں ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ہے۔ جس جس بچے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہماری ہم جس کی تربیت کا ہمیں موقع ملتا ہے تو یہ بھی ایک بہت عملی جو ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ اس میں ایک دو واقعات ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے 10 سال فرمایا کہ میں نے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں ڈانٹا اور ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بچہ تھا تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام بھیجا، تو میں کام کے لیے نکلا،
چھوٹا ہونے کی وجہ سے راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو میں اس کھیل کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، بہت دیر گزر گئی، میں واپس نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی انتظار فرما رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی میں گھر سے باہر نکلے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو دیکھا وہ بچوں میں بچے کھیل رہے ہیں، تو وہاں کھیل دیکھ رہے ہیں، وہاں کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ہاتھوں کی ملائم اور خوشبو سے پہچان لیا کہ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ ہیں۔ میں دل میں بہت خوف زدہ ہو گیا اور ڈر گیا کہ اب مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی پاک نے ہاتھ تھوڑی دیر رکھے، جو ہاتھ ہٹائے تو میری طرف دیکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تربیت کے فرمایا کہ میرا اتنا دل خوش ہوا، اور پھر میں نے وہ کام کر کے آیا۔ تربیت کے کوئی اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس کے طور طریقے، لیکن یاد رکھیے گا، میں نے ایک کال پڑھا تھا، مجھے وہ یاد نہیں کن کا کال تھا، کہ کسی سے علم لے لینا، علم حاصل کر لینا، یہ ہزارہ سال کی مطالعے سے بہتر ہے۔ تو جو استاد سے علم ملتا ہے نا، جو استاد سے چیزیں ڈائریکٹ ملتی ہیں، سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں، تو اس کا فائدہ جو کان گوش گزار ہوتی ہیں، تو اس کا فائدہ مطالعے سے بہت زیادہ بڑھیا ہے، بہت اعلیٰ فائدہ ہوتا ہے۔ تربیت کے بعض لوگ اپنے مزاج کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس میں مزاج کی رعایت بھی اپنے نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جس چیز کی بچے کو ضرورت ہو اس چیز کے مطابق اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ میں نے موٹی موٹی 2 4 5 مثالیں اور باتیں کی ہیں۔ تربیت میں سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھیں۔ نام کوئی فلمی ایکٹروں والا نہیں رکھنا چاہیے، یا اداکاروں والا نہیں رکھنا چاہیے، یا یہ جو ایک عجیب سی رسم چل پڑی ہے، نام وہ رکھیں جی جو کسی نے رکھا ہی نہ ہو۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ یہ کہاں کا تماشا شروع کر لیا کہ نام وہ رکھیں؟ ایسے خلط ملط نام، نہ معنی دیکھتے ہیں، یا عجیب و غریب قسم کے، بعد میں نام چینج کرتے پھرتے ہیں، پھر اثرات، نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی علم العادات کو جانتا ہے تو اس پہ بہت کام کیا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں کاش البرنی رحمہ اللہ تعالی، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے یہ، کراچی میں ابھی بھی ان کے بچے ہیں، رہائش پذیر ہیں، انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، عملیات پہ بھی ایک کتاب ان کی عددوں کی حکومت ہے، اور بھی علم العداد ہے۔ علم العداد اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، میں اس طرف نہیں آ رہا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، فتاوی ہندیہ میں کیا لکھا ہے، محدثین فقہا نے علم العداد کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس بارے میں نہیں آ رہا۔ البتہ میں ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ علم العداد پہ یقین رکھنا کہ یہ حتمی اور کلی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، قرآن پاک اور احادیث کے علاوہ کسی بھی علم پہ ایسے وہ کرنا، کسی بھی فن پہ کہ یہ میرا فن کامل ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے اور سوچ بھی غلط ہے۔ ہر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی جو پاکیزہ چیزیں اتاری ہوئی ہیں آسمان سے، اس کے بعد انسان کی ترتیب کی ہوئی چیزیں جو انسانوں کی طرف سے ہوں، اس میں غلطی کا امکان ہے اور ہوتی بھی ہے۔ اس میں علم العادات والے لکھتے ہیں کہ یہ جو نام کا معنی ہے اس کے عادات پہ پورا اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ تقریباً بات ٹھیک ہے، اور یہ بات کوئی قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی علم، چاہے سائنسی ہو یا کوئی تجرباتی علم ہو یا کوئی ریاضی کا علم ہو یا کوئی بھی علم ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے متصادم نہیں ہے، عقائد کے متصادم نہیں ہے، عقیدہ خراب اس سے نہیں ہوتا، غیر اللہ پہ توکل اور نظر نہیں جاتی، ویسے ایک جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، تو اگر اس کے مطابق کوئی بندہ کوئی تحقیق کرتا ہے جو قرآن و سنت کے، عقائد کے، نظریات کے، علوم دینیہ کے متصادم نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ان چیزیں خراب ہو رہی ہوں شریعت اور دین کی، یا اس میں حرج آ رہا ہو یا عقائد بدل رہے ہوں، تو اس میں اتنا بڑا حرج ہے کہ اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ علم العداد میں لکھا ہے کہ جو لوگ اس علم کو جانتے ہیں
وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ بچے کی عادات، اخلاق، مزاج، بچے کا رہن سہن، بچے کا لین دین، بچے کی پسند، بچے کی جو خاص خاص چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری اثر انداز ہوتی ہیں اس کے نام پہ۔ جب بچے کا نام رکھیں گے آپ تو اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی اس کے ساتھ ایک پوری چین بن جائے گی۔ اس کے لیے دن ہوتے ہیں، اس کے لیے کلر ہوتے ہیں، اس کے لیے اخلاق اور مزاج بن جاتے ہیں، اس کے لیے بہت کچھ، ایک پوری ہسٹری بن جاتی ہے اس کے لیے، اس کی پسند ناپسند الگ ہو جاتی ہے، اس کے مزاج، کون سے لوگ اس کے مزاج میں آئیں گے، کون سے نہیں آئیں گے۔ 9 قسم کے پوری دنیا میں مزاج ہیں۔ اس طرف میں اگر آؤں گا تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں کبھی اس پہ بھی بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2011 میں نے یہ علم اس حوالے سے کچھ مطالعہ کیا تھا، کچھ سیکھا بھی تھا۔ تو لیکن میں اس پہ ایک بات بتاتا چلوں، 100% یقین نہیں رکھتا کسی بھی، جیسے میں نے اصول بیان کیا ہے، کسی بھی علم پہ 100% یقین رکھنا قرآن و سنت کے علاوہ یہ درست نہیں ہے، چونکہ بندوں کے غلطیاں ممکن ہیں، بلکہ ممکن نہیں یقینی ہو جاتی ہیں۔ تو اور یہ پھر قرآن و سنت کے برابر لازم آتا ہے ایسے، تو ایسے نہیں رکھنا کہ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ اگر آپ بچے کا نام اچھا رکھیں گے تو اس کی حرکتیں اور عادتیں اور اخلاق اور مزاج، اس کا لین دین، البتہ یہ چیز غلط ہے اس کے اندر کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے، یا اس کے ستارے ہو جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ نام وزنی ہے، یہ نام ہلکا ہے، یہ باتیں نہیں ٹھیک۔ یہ وہ آگے اس میں مبالغہ آ رہی ہے، لیکن یہاں تک بات ٹھیک ہے، جو بچے کا نام ہوگا، جیسا نام ہوگا، اس کا ویسا مزاج ہوگا، ویسا اس کا لین دین ہوگا، ویسا اس کا رہن سہن ہوگا۔ کسی بھی طالب علم نے اگر کبھی پوچھنا ہو کسی بھی مزاج سے متعلقہ تو مجھے بتلائیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اے ٹو زی جو اس میں لکھا ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتلاؤں گا بھی، یہ مزاج کا بندہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن آخر میں بات وہی ہے، جہاں میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کر رہا ہوں اس حوالے سے، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ بھائی یہ علم انسانوں کی ترتیب دیا ہوا ہے، البتہ انہوں نے حوالہ دیا ہے ویسے ایک شروع میں ہی، یہ عددوں کی حکومت کے شروع میں دیا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یہ حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، خیر ہر بندہ قرآن و سنت سے تو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنے علم اور فن کو۔ خیر یہ کہاں تک بات درست ہے، تو اور بھی انہوں نے کافی حوالے دیے ہیں قرآن پاک سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ ایک خاص اس میں رکھا ہے، معیار اور مقدار میں رکھا ہے۔ یہ بات غلط تو نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، لیکن بات یاد رکھیں، ہر انسان نے کوشش یہی کی ہے کہ میں اپنا علم جو ہے وہ کسی نہ کسی سے اس کا لنک جو ہے قرآن و سنت سے جوڑوں۔ اگلی بات تو خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ نام رکھتے ہوئے کسی معتبر عالم سے، مفتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے جو ناموں کی تاثیر کو اور ناموں کے معنی کو اور ناموں کے مزاج کو جانتا ہو۔ بعض بچوں کے نام والدین رکھ دیتے ہیں، لیکن ان کا نام کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ ان کا مزاج نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، وہ چچا سے ملتا ہے یا تائے سے ملتا ہے یا کہیں اور کسی سے جا کے ملتا ہے، پھر نہ ساری زندگی ماں سے بنتی ہے، نہ ماں اچھی لگتی ہے نہ باپ اچھا لگتا ہے۔ تو پہلے ہی یہ کام کرنے سے پہلے انسان کو مشورہ کر لینا چاہیے اور اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچوں کی تربیت میں ایک اور بات ہے کہ آپ اس کو ماحول اچھا دیں، بچپن سے ہی ماحول اچھا دیں۔ بہت سی مائیں بچپن میں ڈرانا شروع کر دیتی ہیں بچوں کو، مطلب ہمارے دور میں تو مائیں ڈراتی تھی بھئی وہ جینا آ گیا ہے، وہ بلی آ گئی ہے، وہ کتا آ گیا ہے۔ اب آج کل پتہ نہیں کیسے ڈراتی ہیں وہ۔ بعض جو بچہ بالکل بھی چپ نہیں کرتا تھا تو زیادہ روتا تھا یا زیادہ تنگ کرتا تھا، زیادہ پیسے مانگتا تھا تو کہتے تھے وہ پٹھان آ گیا ہے، پٹھان آپ کو بوری میں بند کر کے لے جائے گا، تو وہ پٹھانوں سے بھی ڈراتے تھے۔ تو یہ ایک دور میں رہا ہے، تو اب پتہ نہیں مائیں کیسے ڈراتی ہیں۔ تو اس سے میری کسی خان کی یا کسی پٹھان کی تحقیر مقصود نہیں ہے، ایک باتوں میں بات آ گئی تو یہ میں نے ویسے بات کر دی، ورنہ سب اچھے ہیں قوموں سے تو نہیں نا وہ ہوتا۔ انسان تو پہچانا جاتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو معزز ہے وہ تقوی والا اور پرہیزگار بندہ معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والا بنا دے، نیک بنا دے، اور نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔
اس کے ساتھ ساتھ نام، اچھا بچپن میں ہی بچے سے جھوٹ نہ بولیں. جو بچپن میں بچے سے جھوٹ بولتے ہیں وہ اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے. بچہ پہلے 5 سال میں بہت کچھ سیکھتا ہے. ایک تو لینگویج سیکھتا ہے، ماں باپ کی حرکتیں نوٹ کرتا ہے، وہ حرکتیں بھی اڈاپٹ کرتا ہے بچہ. اور ماں باپ کا چال چلن، رہن سہن، کوشش کریں اگر پہلی بات تو لڑائی نہ کریں. اگر کبھی ہو ہی جائے جھگڑا انسان ہونے کے ناطے سے میاں بیوی کا، تو بچوں کے سامنے نہ کم از کم کریں. بچوں کے سامنے یہ بڑی کام کی باتیں اللہ پاک دل میں ڈال رہے ہیں. بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کریں، بچوں کے سامنے اپنا سطر نہ کھولیں، اور بچوں کے سامنے کوئی ایسی غلط بات تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، گندی بات تو نہیں کرنی چاہیے، بے حیائی کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے، فحش اور ان چیزوں میں تو نہیں پڑنا چاہیے. البتہ اگر بالخصوص بچے بیٹھے ہیں ان کے سامنے تو بندے کو دین کی اور اچھی صاف ستھری گفتگو، صاف ستھرا لہجہ، صاف ستھرے مزاج میں رہنا ہونا چاہیے. وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ پھر بچوں کے شروع میں تعلیم دینا. نمبر 2 ماحول، نمبر 1 نام، تعلیم. اس کا ایک شروع میں بچپن کا ماحول یہ گھر کی درسگاہ ہے، ماں کی درسگاہ ہے، ماں کی گود ہے. جیسی ماں ہوگی پھر ویسے بچے چیزیں زیادہ نوٹ کرتے ہیں. ہاں، پہلے 5 سال میں والدین کو بچوں کو وقت ضرور دینا چاہیے. بہت سے والدین اتنے مصروف ہیں کہ جی مہنگائی ہوگی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا، میں مان لیتا ہوں، ہے واقعی ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کو جن کے لیے سارا دن باہر خاک چھانتے ہیں ان کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ سوال یا نشان صرف مزدوروں کے لیے نہیں ہے میرا، یہ ہمارے علماء کے لیے بھی ہے، مفتیان کرام کے لیے بھی ہے، اور سب کے لیے. بچوں کو پہلے 5 سال بالخصوص زیادہ وقت دینا، دوسرے 5 سال بھی وقت دینا. اگر تھوڑا سا کم بھی دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے 5 سال تو بہت زیادہ وقت اس لیے دینا، وہ بچہ آپ سے سیکھے گا بہت کچھ. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے بچوں کو وقت دینے کا. اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، اس کے بعد بچوں کو تعلیم، شروع سے ہی تعلیم، دعائیں، شوق، ہر چیز میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں. اور بچوں کو کوشش کریں بچپن سے ہی پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچے کو بولنا شروع کرے تو کلمہ سکھائے، لا الہ الا اللہ. یہ تب سکھاتا ہے جب ماں کو موبائل سے فرصت ملتی ہو، باپ کو موبائل سے فرصت ملتی ہو، انٹرنیٹ سے فرصت ملتی ہو، یا باہر لوگوں اور دوستوں اور سہیلیوں سے فرصت ملتی ہو، یا چولیوں اور گیتوں سے فرصت ملتی ہو، یا ٹی وی اور ڈراموں سے فرصت ملتی ہو، یا اسی طرح اور دیگر ایکٹیویٹیز سے فرصت ملتی ہو، تو بچے کو وقت دے اور سکھائے. بچہ اگر پہلے 5 سال میں غلطی کرے تو بلکہ 10 سال میں غلطی کرے، کوشش کریں شروع سے ہی مزاج بنائیں درگزر کرنے کا، مارنے کا نہیں. مار کا مزاج، ڈانٹ کا مزاج مار سے بہت بہتر ہے. مار کا مزاج اس لیے بہتر نہیں ہے، بچہ پھر عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا. ہاں البتہ اگر چھوٹا بچہ بولنا شروع کرے، وہ گالی دے، تو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے بندے کو کہ میرے بچے نے بولنا شروع کر دیا چاہے گالیاں دے رہا ہے. تو بہت سے لوگ دیکھا ہے بچے کو بار بار چھیڑتے ہیں، بچہ گالی دیتا ہے یا بچہ برا بھلا کہتا ہے، پھر اس کو چھیڑیں گے اور دے اور دے. ایسے بچہ اپنی عادات میں پکا ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر بچہ گالی دے اسے فوری ڈرائیں، اسے فوری کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ماریں گے، اللہ پاک ناراض ہوں گے. اور کوشش کرنا چاہیے مار سے، اللہ کی مار سے بھی نہیں ڈرانا چاہیے، کہیں اللہ پاک ناراض ہوں گے. اللہ کی محبت بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے، اللہ کا غضب نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ کا غصہ نہیں ڈالنا چاہیے. وہ بچے نابالغ ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں. یہ بڑی اگر ہم اس بات کو اچھے اینگل سے لیں گے تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری بات کو غلط رنگ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے. اور جو غصہ ہے وہ چیزوں کو بھی سمجھ نہیں ان کو، وہ پھر ڈرنا شروع ہو جائیں گے، پھر وہ بڑی دور تک نکل جائیں گے. تو محبت پیدا کریں، نہیں اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. اور اپنی بھی محبت پیدا کریں کہ نہیں میں ناراض ہو جاؤں گا اگر آپ نے ایسے کیا، یا ماں کہے نہیں میں ناراض ہو جاؤں گی اگر آپ نے کیسے کیا. بچوں کے دل میں ناراضگی کا خوف تو ڈالیں، ڈنڈے کا خوف نہ ڈالیں خدا کے لیے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. پھر وہ جس چیز کا خوف ڈالیں گے اسی کا صرف عادی ہوگا، پھر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں آئے گی، آپ کی ذات کی محبت نہیں آئے گی، اس کے دل میں ڈنڈے کی ذات کی ہی محبت آئے گی جس سے آپ نے ڈرایا ہوا اس کو. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت، ہر چیز پہ غور کرنا چاہیے. اگر بچے کو غلط عادت پڑے گی یہ فوری چھڑوائیں، اس میں تاخیر نہ کریں، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ایسے کر کر کے اس کو پکا نہ کیا کریں اسی عادت میں. پھر بڑے بڑے بزرگوں کی، اکابر کی، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، آخری نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھیں
اور تربیت کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں، اس میں وقت ہو تو ہم کریں نا یہ کام، یہ وقت یہ کام اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے حلقہ احباب میں کم از کم 40 40 دن کا یا 10 10 دن کا بچوں کے دروس رکھیں، بچوں کی تربیت کے اوپر آپ درس دیں۔ جب آپ درس دیں گے، جو چیز انسان بولتا ہے وہ انسان کے اندر بھی اترتی ہے۔ تو جب آپ اپنے اپنی مساجد میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے مدارس میں، اپنے اپنے حلقہ احباب میں مختلف دروس دیں گے، مختلف قسم کے بچوں کی تربیت پہ درس دیں گے آپ، تو آپ کی اپنی تربیت اچھی ہو جائے گی، پکے ہو جائیں گے اس کے اوپر۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، بچوں کو کوئی حرام چیز نہ دیکھنے دیں، نہ کھلائیں اور نہ سننے دیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بچے اگر یہ جو آج کل بچے کارٹون دیکھتے ہیں یا موبائل دیکھتے ہیں، یہ تو بچوں کے لیے کینسر سے کم نہیں ہے۔ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے، ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، چلو جی بچے کو موبائل دے کے بٹھا دو، اوئے ہوئے بھائی، موبائل کے جو متبادل طریقے ہیں، بہت سی چیزیں آ گئی ہیں اب تو متبادل چیزیں دیں، بچے کو یوٹیوب کا عادی نہ بنائیں۔ یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں اگر عمل کر لیں گے فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو جو نہیں کرے گا اس کا نقصان ہے، جو کرے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ بچوں کو یوٹیوب کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا، اس طرح کی چیزوں کا، میڈیا کا ابھی تک عادی نہ بنائیں بالکل بھی۔ ان کا ذہن خالی ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، ماں باپ کا ادب ڈالیں۔ اور ایک اور بات ہے اس میں، بچے ماں باپ اپنے بچوں کے ذہن میں یا زہر بھر دیتے ہیں یا محبت بھر دیتے ہیں، یہ ماں باپ کا اختیار ہوتا ہے، انجیکشن ماں باپ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ یا اپنی چچی اور مامی کے ساتھ یا اپنے ماموں کے ساتھ یا اپنے بھائیوں کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کلیش چل رہی ہے خاندانی، جب بچوں کے سامنے کہیں گے نا تمہارے ماموں نے میرے پہ ظلم کیا ہے، بھائی کہے گا نا تمہارے چچا نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تمہارے چچا نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، بہن کہے گی نا تیری خالہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو بچپن میں ہی بچے کے دل میں نفرتیں بھر دیں گی۔ نہ وہ آپ کی خالہ کو، آپ کی بہن کو بہن سمجھے گا، آپ کے بھائی کو بھائی سمجھے گا، ماموں کو ماموں نہیں سمجھے گا۔ اس کے دل میں جب زہر بھرا ہوگا، اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو خاندانی محبت آپ پیدا کرنا بھی چاہیں، چاہے اس کو 1000 سال اس کے تبلیغ میں لگوا لیں، 1000 سال اس کو عالم بنا لیں، چاہے اس کو جون سا مرضی، آپ جون سی مرضی حدیثیں یاد کروا لیں، جون سا مرضی، جتنا مرضی خوف اس کے، اللہ خوف خدا اس کو دلوا لیں، لیکن جو دل میں نفرت ماں باپ نے بھری ہوئی ہے نا، اس کو نکال نہیں سکتے آپ۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ میری زندگی کے کچھ تجربات ہیں جو میں کوشش کرتا ہوں اللہ پاک کی توفیق سے کہ جو اللہ پاک توفیق دیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو بھائیوں، عزیز طلبہ کرام و طالبات، بچوں کے سامنے اپنے اختلافات کو نہ رکھیں، اپنے 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 کارنامے کیے ہوئے بچوں کے سر پہ نہ ڈالیں۔ ان کے، وہ آپ کے بھائی سے جو بچوں کا ماموں ہے، آپ کی بہن سے جو بچوں کی خالہ ہے، وہ ان سے بھی نفرت کریں گے اور ان کے بچوں سے بھی آگے نفرت کریں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ نفرت، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، گھر سے میں تربیت پاتے ہیں، جیسی گھر میں تربیت اور ماحول ملے گا۔ اب ہمارے بھی بعض رشتے دار ایسے ہیں، سکے سکے رشتے دار، خونی رشتے دار، وہ بڑوں کی کچھ غلطیاں ہیں یا بڑوں کے کچھ اختلافات ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، یا کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو بچے آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں، دشمن سمجھتے ہیں دوسرے کو۔ یہ تو ہر گھر کا ماحول ہے، یہ ہر جگہ کا۔ اب جو میں نے کہا، جتنے جو مرضی اس کو پڑھا دیں، جتنا مرضی جنت کا شوق دلوا دیں، جتنا مرضی جہنم کا خوف دلوا دیں، جو مرضی کریں بھائی، آپ نے بنیاد ہی جب غلط رکھ دی تو یاد رکھیں اس پہ عمارت کیسے صحیح بن سکتی ہے، یہ مجھے نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں سے دعائیں بچوں کے لیے ضرور کروائیں، یہ بات بڑے کام کی ہے۔ اللہ والوں کی دعائیں بڑے کام آتی ہیں، اساتذہ کی دعائیں بڑے کام آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو سارے لیکچر کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے خیر مانگتے رہے۔ جو رب دیتا ہے نا، وہ کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی ماں باپ، کوئی یہ نہیں، کہیں سے وہ چیز نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی۔ اور بچوں کے لیے دین کی سمجھ مانگیں، اور بچوں کے لیے خیر مانگیں، اتفاق اور اتحاد مانگیں آپس کا۔ بچوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا، اس کی قبولیت تو یقینی ہے۔ باقی چیزوں میں غرض آ سکتی ہے کچھ، اور بچوں کو داد دادا کی خدمت کے قریب کریں۔ آج کل تو لوگ ایسے بد نصیب اور بدبخت آ گئے ہیں
لا عدوى ولا طیرہ ہے نا بخاری شریف کی روایت کی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، رسول اللہ کما قال علیہ السلام۔ دادا دادے کے برتن ہی الگ کر دیتے ہیں، بچوں کو ان کے پاس جانے نہیں دیتے، ان کے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ بھی دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی عام طور پہ ڈاکٹر کرتے ہیں اس طرح کی بری حرکتیں، یا ٹیچر کرتے ہیں عام طور پہ اسکول کے، تو بڑے ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں نا، بڑے عالم۔ علماء ایسے کام نہیں کرتے، نہ سننے میں آیا آج تک کسی عالم سے متعلق، نہ دیکھنے میں آیا۔ کٹھے کھانا کھاتے ہیں، کٹھے رہتے ہیں۔ تو دادی دادا کی خدمت، نانی نانا کی خدمت، بچوں کے دل میں محبت اور بچوں کے دل میں پیار ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دین کا حصہ ہے، اگر اس کو کریں گے تو بہت نسلوں میں دین جائے گا اور نسلوں میں محبتیں جائیں گی۔ اگر اس کو نہیں کریں گے تو نسلوں سے دین نکل جائے گا، نسلوں سے محبتیں نکل جائیں گی، اور جو نسلوں کی محبتیں نکلی ہوتی ہیں وہ پھر نسلوں میں ہی چلتی ہیں، آگے تک نہیں پیدا ہوتی پھر محبتیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش تو میں یہ کرتا ہوں ہر لیکچر میں کہ زیادہ سے زیادہ، اور کام کی کوئی بھی درمیان میں فضول بات نہ ہو، کام کی باتیں ہوں زیادہ سے زیادہ ہوں، تاکہ بچے بچیاں ہمارے زیادہ سے زیادہ سیکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے طلباء اور طالبات تخصص میں بالخصوص، اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر علم پہ، ہر فن پہ جتنا اللہ نے سمجھ دی ہے اس پہ بات کروں، اور اپنا اپنے دل کا درد اندر کوشش کروں کہ اندر آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں بھائی، یہ بات بھی میں کرتا چلوں، دوسروں کے بچوں کی بھی ویسے ہی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے اپنے بچوں کو نہیں مارتے دوسروں کو بچوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے، جیسے اپنے بچوں کو صبح شام فکر رہتی ہے دوسروں کے بچوں کو بھی ویسا ہی پیار دینا چاہیے، ویسے ہی القاب سے پکارنا چاہیے، بچے کے غلط نام نہیں لینے چاہیے، اور ویسے ہی محبت دینی چاہیے، ویسے ہی شفقت اور مسکراہٹ دینی چاہیے جیسے اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو گلے لگاتے ہیں تو اپنے بھائی کے بچوں کو بھی گلے لگائیں، اپنے بھائی کے بچوں کو، بہن کے بچوں کو بھی وہی پیار دیں۔ اگر اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے تو دوسروں کے بچوں کے لیے فکر مند رہیں انشاءاللہ۔ جو بندہ دوسروں کے لیے اپنے دل کو کھول دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، بیویاں روکتی ہیں کہ تم بھائی کے بچوں کے ساتھ لگے رہتے ہو، ان کو پیسے دیتے ہو، فلاں کے ساتھ لگے، یہ دیکھنے میں آیا، سننے میں بھی آیا، تو بیوی کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ بیماری ہوتی ہے عورتوں کو کہ دوسروں کے، اس نے میرے بچے کے ساتھ پیار نہیں کیا، تم اس کے بچے کے ساتھ پیار کرتے، اوئے ہوئے بدقسمت، وہ تو بے علم ہے، تم تو بلا علم نہیں ہو، وہ تو عالم نہیں ہے، تم تو عالم ہو، وہ تو کم عقل ہے، کم ظرف ہے، تم تو کم عقل کم ظرف نہیں ہو۔ تو اس لیے اٹا سٹا نہیں کرنا چاہیے عبادات میں۔ اس نے محبت نہیں دی، اس نے پیار نہیں کیا، اس نے اچھے القاب سے نہیں پکارا، اس کو چھوڑ دو۔ تم اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو تم محبت بھی دو، اچھے لفظوں میں پکارو، سینے سے لگاؤ دوسروں کے بچوں کو، کل کو وہ بھی لگا لے گا، نہیں بھی لگائے گا تو کوئی بات نہیں، آپ کا سینہ بڑا ہونا چاہیے۔ آپ ایک دنیا کے لیے ایک رہنما اور لیڈر کا ایک درجہ رکھتے ہیں۔ عالم کہلوانا آسان ہے، عالم کی صفات اندر لانا یہ اصل بات ہے۔ عالم کہلوانا کون سا مشکل ہے، 8 10 سال پڑھ کے چلو جی سار بندی ہوئی، مولانا صاحب لکھنا شروع کرتے ہیں، اس کا تو یہ تو کوئی وہ بات نہیں ہے۔ لیکن جو جس کا ذکر قرآن میں ہے، انما یخشى اللہ من عباد العلماء، ان علماء کی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان صالحین میں شامل ہونا یہ ہے اصل صفت، اصل کمال کی بات ہوئی ہے۔ یہ محنت جہد مسلسل سے اور تقوی سے، تعلق مع اللہ سے، اتباع سنت سے، اسی سے ملتی ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کے بچوں کو بھی پورا دل رکھنا چاہیے، بڑا دل رکھنا چاہیے، اور بالخصوص عیدوں کے موقع پہ دوسروں کو، یا کوئی خوشی غمی کا موقع ہو، اس پہ لحاظ رکھ کے جتنی انسان کو اللہ نے وسعت دی ہے اپنی وسعت کے مطابق خرچ بھی کرنا چاہیے بچوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔